اور اس سے پہلے جو اقتصادی رابطہ کمیٹی کی تجاویز تھیں جس کے تجارت کے وزیر کے جو انچارج ہیں وہ خود وزیر اعظم عمران خان ہیں، انہوں نے تجویز بھیجی، انہوں نے کابینہ کے اجلاس کے اندر اس کو منسوخ کر دیا اس فیصلے کو، اور یہ سب پہلے ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں۔ کیا یہ ٹیسٹر لگایا گیا کہ ہم ریئیکشن چیک کریں کہ جی قوم کا اور یہ میڈیا کا اور سوشل میڈیا کا اس فیصلے کے اوپر کیا ریئیکشن آتا ہے، اور اس کے بعد کابینہ یہ کہے کہ جب تک جو ہے 5 اگست 2019 والی پوزیشن کشمیر کی واپس نہیں آتی ہم تجارت نہیں کرتے؟ لیکن یہاں پہ بھی سوال ہے کہ اگر بھارت آج 5 اگست 2019 والی پوزیشن برقرار رکھ دے تو کیا وہ معاملہ حل ہو جائے گا کشمیر کا اور ہم اسے تجارت شروع کر دیں؟ 2019 سے پہلے بھی ہمارا موقف یہی تھا کہ کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر تجارت ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں اب ہم مسئلہ کشمیر کی حل کی بات نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 2019 والی پوزیشن واپس آ جائے۔ دیکھیں کل ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی، اس کی گونج بھی بہت جگہ سنی گئی، اچھی بات ہے، کابینہ میں بھی سنی گئی، مجھے سنا ہے، مجھے پتا چلا کہ کابینہ میں بات سنی گئی اور لوگوں نے بات کی ہے، یہ بات صحیح ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ ایک ہمارے معاملات میں ایک ٹرانسپریسی آئی ہے۔ انڈیا اور پاکستان کی جو تجارت ہے یہ گزشتہ کئی سالوں سے چل رہی ہے، جس کا مجھے آپ نے 1994-95 میں $63 ملین کی امپورٹ کی ہم نے، میں امپورٹ کی بات کر رہا ہوں، چیزیں خریدی۔ 95-96 میں $94.50 ملین کی خریدی۔ 96-97 میں $206 ملین کی چیزیں خریدی۔ میں ایکسپورٹ کی بات نہیں کر رہا سب۔ 97-98 میں $153 ملین کی خریدی۔ 1998-99 میں آخری جب چلے گئے اور 145 کی، اب آیا مشرف 1999-2000 $127 ملین، پھر اگلے سال مشرف صاحب پیک پہ آئے $235 ملین 2001، پھر 2002 میں 186، پھر اس کے بعد 2003 میں 167، 2003-2004 میں تو 385، 2004-2005 میں 548 ملین۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ٹریڈ ہماری چلی آ رہی تھی، ٹھیک ہے، نہ سی 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 کو پوچھتا تھا، نہ ابھی بھی آپ کو پتا ہے پبلک کو کوئی پتہ نہیں تھا، جو ٹریڈ کرتا تھا اس کو پتا تھا انڈیا سے ٹماٹر کتنا آ رہا ہے، انڈیا سے فوڈ آئٹمز کتنی آ رہی ہے، باقی ساری چیزیں ان کو پتا تھا۔ نہ بازار کے اندر کوئی شخص یہ چٹ لگاتا تھا کہ یہ انڈیا کی چیزیں ہیں، سوائے ان پروڈکٹس کے جو اسمگل ہو کے آتے تھے۔ یہ میں کر رہا ہوں، یہ لیگل ٹریڈ کی بات کر رہا ہوں، صحیح، ٹھیک۔ اس کے بعد بھی سرداری کے زمانے میں بھی چلتی ہے، نواز شریف کے زمانے میں بھی چلتی ہے۔ بیچ میں جب یہ مسئلہ ہوا ہے تو یہ سٹینڈ سٹل، پلوامہ والا مسئلہ، اس کے بعد سے یہ مسئلہ سٹینڈ سٹل ہوا۔ سی سی جو ہے بنیادی طور پر ایک سبارڈینیٹری باڈی ہے جس کا کام ہے مشورہ دینا۔ آئین کہتا یہ ہے کہ کیبنٹ جو ہے وہ ڈیسیژن کرتی ہے، اور کیبنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کمپلیٹلی جوائنٹ رسپانسبلٹی ہے، ٹھیک ہے، کسی ایک کی۔ جو سپریم کورٹ نے جو رولنگ دی ہے جس کے بعد ہر چیز کیبنٹ میں جانا شروع ہوگی کہ آئین میں کوئی فیصلہ وزیر اعظم انڈیپینڈنٹلی نہیں کر سکتا۔ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، تو اس لیے ساری چیزیں کیبنٹ میں جا رہی ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ سوچ لیا جائے، یہ طے کر لیا جائے کہ وزارت تجارت چاہتی ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ تجارت کریں، تجویز گئی ہے نا سی اے سی میں کہ اس کے انچارج وزیر بھی وزیر اعظم ہے، اور پھر جب وہ کیس ٹیبل ہوتا ہے کابینہ کے اندر کہ تجویز آتی ہے، پھر کابینہ فیصلہ کرتی ہے، اور وزیر اعظم صاحب فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم نہیں کر سکتے جب تک بھارت یہ نہیں اور دیکھا نا منسٹر آف فائنانس ہے، ریونیو کمیونیکیشن ہے، لیکن اس میں اچھی بات جس کو کہتے ہیں، جس کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کا بنیادی مزاج جو ہے وہ اس طرح کا ہو گیا ہوا ہے کہ ٹاپ پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ پبلک سینٹیمنٹ سے بے نیاز ہو کے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو گن دی ہے نا، اس میں کسی نے پوچھا کہ ٹریڈ کتنی ہو رہی ہے، کب ہو رہی ہے، ای سی سی کب کرے گی، گورنمنٹ کب اپروو کرے گی؟ چل رہا ہے، ٹماٹر بھی منگوا لو، فلانا بھی منگوا لو، ایک فائل ہوئی، فائل منسٹر آف کامرس سے فائل کی، پرائم منسٹر نے اپروو کی، واپس ہو کے چلا گیا۔ صحیح ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے ٹیسٹر دیا، آپ نے پبلک سینٹیمنٹ کو دیکھا، دس از سم تھنگ گڈ۔ دیکھیں ہمارے یہاں اصل مسئلہ یہ کہ ہمیں اس لیے لگ رہا ہے کہ ہم اس چیز کے عادی نہیں ہو چکے ہوئے آج تک۔ مطلب آپ خود دیکھیں کہ نواز شریف صاحب ساری عرصہ جو ہیں وہ وزیر رہے، دفاع کے بھی وزیر رہے اور اس کے خارجہ کے وزیر رہے، وہ خود ہی کرتے تھے سارا۔ اور یہ ایسے نہیں ہے، پاکستان نہیں دنیا کے بیشتر ممالک کے اندر بعض عہدے جو ہیں وہ پرائم منسٹر اپنے پاس رکھتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے۔ پرائم منسٹر کے پاس اور تو عہدہ کوئی نہیں ہوتا،
جیسے وزیر اعلیٰ جو ہوتا ہے اس کے پاس دو عہدے ہمیشہ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ ہمیشہ ہوم منسٹر ہوتا ہے, کوئی ہوم منسٹر نے لگایا تھا لیکن اس طرح سے صرف وہی لگانا شروع کر دیا. دوسرا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ SNGAD کا منسٹر ہوتا ہے کہ SNGAD جو ہے سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اس کے پاس ہوتی ہے, ورنہ تو وہ کوئی خالی کھلی وزیر اعلیٰ نہیں ہوتا. کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے, کہنے کا سر اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک وائز ڈیسیژن ہوا ہے. اس کی وائز ڈیسیژن کی 2-3 وجوہات میں ویسے بتاتا ہوں. جب آپ انڈیا سے چینی خریدیں گے تو پہلا کام آپ یہ کریں گے کہ آپ جو ہے پبلک کو سستی چینی دینے کے لیے اقدامات کریں گے ملک کے اندر, اور آپ کو اس بات کا اندازہ کرنا پڑے گا کہ پاکستان میں کتنا سٹاک ہے چینی کا. اب آپ پورے پاکستان, آج ڈیسیژن سب سے بڑا ہوا ہے کہ آپ یہ تو دیکھو کہ پاکستان میں چینی ہے کہاں پر پڑی ہوئی, اور پھر آپ ذخیرہ اندوز کے اوپر بھی کریں گے. ہونا کیا تھا جو کل بھی ہم نے کہا کہ وہ چینی انہوں نے منگوانی تھی, یہ چینی جب مارکیٹ میں آنی تھی تو ساروں نے ایک فائل کامرس منسٹر کے پاس لے کے جانی تھی جو وزیر اعظم کو ہوتا ہے کہ جناب وہ تو چینی آ گئی ہے, ہمارے پاس سرپلس پڑی ہے, اب برازیل میں ضرورت ہے باہر بھیج دیں. تو انہوں نے وہاں سے وہ ضرور باندھا. اور ہمارے لوگوں نے پہلا ایک کام کرنا تھا, خان صاحب جو بہت اچھی بات دیکھ رہے ہیں ڈالر آئیں گے اندر, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے ہم وہاں سے چینی خرید کے ڈالر بھیجتے, یہاں کے ذخیرہ اندوزوں کو ذخیرہ اندوزی کرنے دیتے, عوام کے پیسے عوام کو مہنگی چینی ملتی, اور عوام جو ہے وہ اپنی محنت کی اگائی ہوئی جو غریب بیچارہ کسان اگاتا تھا وہ باہر بیچ گیا تھا. اسی طرح کپاس جہاں تک کپاس کا تعلق ہے, میں دیکھ رہا تھا مدتوں سے کپاس یہاں پر پاکستان میں آ رہی ہے. دو چیزیں, اگر عمران خان سی حکومت جو ہے ذرا سا ذہن استعمال کرے جو کہ بہت کم ہے, اچھا واقعی ویسے ہی کہتا ہوں, پاکستان کو دنیا کے بڑے بڑے معیشتدان یہ کہتے ہیں, اللہ کا واسطہ ہے تمہیں ہاتھ پا کے کہتے ہیں کہ پاکستان is born to be an agricultural country. یہ ملک بنا ہی زراعت کے لیے ہے, اس کو زراعت کے حساب سے آگے بڑھاؤ. آپ دیکھیں نا, اگر ہالینڈ جو ہے وہ ٹیولپس نکال دے اپنے تو اس کی اکانومی ختم ہو جاتی ہے. چوتھا بڑا ملک ہو جو دودھ پیدا کرنے والا اور اس کی اکانومی میں کوئی حیثیت ہی نہ ہو. پانچواں چھٹا بڑا ملک ہو بھیڑیں بکریاں پیدا کرنے والا اور آسٹریلیا اس سے آگے مارکیٹ کو لے کے جائے. دنیا کا چھٹے ساتویں نمبر کا سیب یہاں پر پیدا ہو اور اس کی ویکسین کی ضرورت نہ ہو. میں باہر ایران میں تھا جس وقت میں تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ پاکستان کی سٹرس کے بارے میں آتے تھے. سبحان صاحب یہ خان صاحب کو سوچنا چاہیے اور بالکل نہیں سوچا جا رہا. وہ کہتے ہیں جو عرب کا تاجر ہوتا ہے نا, وہ بلوار آ کے ہر ایک جگہ پہ نہیں جاتا کہ دیکھیں جی اس پودے میں کتنا جھاڑ ہے تو اس میں کتنا کیا کنو لگے ہیں, دوسرے میں. آپ کو گورنمنٹ کو ایک بہت بڑا سٹور بنانا چاہیے جہاں گریڈنگ ہو کہ $5 والے کنو یہ ہیں, $3 والے یہ ہیں, $2 والے یہ ہیں, $1 والے یہ ہیں, وہ سودا کرے ہوئے لے جائے. لیکن یہ کہتے نہیں, یہ کام تو پرائیویٹ سیکٹر. پاکستان کی اکانومی کا دو چیزوں نے ستیاناش کیا. ایک ہم ہم نے ٹریڈر کو کہا ہم نے انڈسٹری دبا کی, اور یہ جو ہے نا اس طرح کے اس طرح سے کل پر آئی تھی نہیں سستی ہے تو منگا لو. او بھائی کس لیے منگا لو سستی ہے, تم اپنا ذخیرہ اپنے دیکھو تو صحیح تمہاری پڑی کتنی ہوئی چینی ہے. تمہیں 120 ملے ہیں, تم 120 ملوں کے بعد لگاؤ تالا 120 کے عثمان صاحب 4 سپاہی کھڑے کر دینا اور ذمہ داری لے کے خبردار یہاں سے کوئی باہر نہیں. تو یہ سب دیکھا ہے کہ جس چیز کا وزیر اعظم صاحب نوٹس لیں اور جب ایکشن لینے کی بات کرتے ہیں وہ اور مہنگی ہو جاتی ہے. کام کیا ہونی یہ سب پھر مسئلہ اس روٹ کاز کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر پرابلم کیا ہے. خان صاحب کا ایک بات بتاؤں کو, خان صاحب وہ بے نظیر اور نواز شریف کے بارے میں ایک فکرہ تھا, یہ دونوں کو ملا کے اس نے کہا تھا ایک سنتی نہیں ہے اور ایک سمجھتا نہیں ہے. یہ سنتے بھی نہیں ہیں اور سمجھتے بھی نہیں. بہت ساری چیزوں میں ان سے مختلف ہیں, ان کے ساتھ ملا, یہ دونوں اکٹھے ہو گئے نہیں, ان کے ساتھ تو نہ ملا, زیادتی ہے ویسے. چلیں ناظرین لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے بھارت اور سعودی عرب کے درمیان وجہ تنازع حالیہ دنوں میں کیا ہوا, اس پہ کریں گے بات.